اسرائیلی عوام، امریکی عوام بلکہ خاص طور پر ایرانی عوام سے بھی مخاطب ہو کر کہا ہے کہ ہماری لڑائی ایرانی عوام سے نہیں بلکہ ایرانی آمریت سے ہے۔ بروٹل ڈکٹیٹرشپ کا لفظ انہوں نے یوز کیا اور کہا کہ ہماری لڑائی ایرانی عوام سے نہیں بلکہ ایرانی آمریت سے ہے۔ اب سے کچھ دیر پہلے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے گفتگو کی ان حملوں کے بعد اور کہا کہ ہم اسرائیل کی تاریخ کے فیصلہ کن موڑ پر ہیں، ہماری لڑائی ایرانی عوام سے نہیں بلکہ ایرانی آمریت سے ہے۔ ایران کے جوہری افزودگی نظام کو نشانہ بنایا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے بتایا کہ ایران کی جوہری تنصیب کے قریب متعدد دھماکوں کی آوازیں سنی گئیں اور ایران کے جوہری افزودگی کی اہم تنصیب کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم اسرائیل کی تاریخ کے فیصلہ کن موڑ پر ہیں، ایران کے جوہری افزودگی کے نظام کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ اس سے پہلے یہ بتایا گیا کہ اسرائیل نے ایران پر فضائی حملے کیے اور ایران پر حملے کا پہلا مرحلہ مکمل کرنے کا دعویٰ کیا گیا۔ اسرائیلی فوجی عہدیدار کے مطابق اسرائیل نے ایران میں درجنوں مقامات کو نشانہ بنایا، ان میں جوہری اور فوجی اہداف شامل ہیں۔ ایرانی کمانڈرز کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیلی فوجی عہدیدار کا کہنا ہے کہ ایران کے پاس چند دنوں میں 15 جوہری بم بنانے کے لیے کافی مواد موجود تھا، اسی لیے ٹارگٹ کیا گیا۔ دعویٰ کیا گیا کہ اسرائیل یقینی بنا رہا ہے کہ ایران کے پاس جوہری ہتھیار نہ ہوں۔ امریکی ٹی وی کے مطابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کابینہ کا اجلاس طلب کیا۔ سیکرٹری خارجہ مارکو روبیو نے کہا کہ اسرائیل نے ایران کے خلاف یک طرفہ کارروائی کی، ہم ایران کے خلاف حملوں میں ملوث نہیں ہیں، ایران کو امریکی مفادات یا اہلکاروں کو نشانہ نہیں بنانا چاہیے، جبکہ ایران کا کہنا ہے کہ ملک کا فضائی دفاعی نظام مکمل طور پر الرٹ ہے۔ ایران نے تہران کے امام خمینی ہوائی اڈے پر تمام پروازیں معطل کر دی ہیں۔ ایرانی قیادت کا اعلیٰ سیکیورٹی اجلاس بھی اس وقت جاری ہے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق تہران میں متعدد رہائشی علاقے ایسے ہیں جنہیں اسرائیل کی جانب سے نشانہ بنایا گیا ہے۔ ایران کے جوہری افزودگی نظام کو نشانہ بنایا، اسرائیلی وزیر اعظم نے یہ دعویٰ کیا ہے۔ مختلف اطلاعات ہیں، دونوں جانب سے کلیم کیا جا رہا ہے۔ اسرائیل یہ کلیم کر رہا ہے، ساتھ امریکی حکام نے بھی اس بات کو کنفرم کیا ہے کہ اسرائیل نے فوجی اور جوہری اہداف کو نشانہ بنایا ہے تہران میں، جبکہ ایران یہ کلیم کر رہا ہے کہ تہران میں متعدد رہائشی علاقے ایسے ہیں جنہیں نشانہ بنایا گیا ہے اور ان میں سویلینز کو ٹارگٹ کیا گیا ہے، جبکہ اسرائیل یہ کہہ رہا ہے کہ فوجی کمانڈرز کو نشانہ بنایا گیا ہے اور جوہری تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ یہ وہ جوہری تنصیبات ہیں جہاں اب سے آئندہ کچھ دنوں میں 15 جوہری بم بنانے کے لیے ایران کے پاس کافی مواد موجود تھا۔ اسرائیل نے دعویٰ کیا ہے کہ یہ یقینی بنا رہے ہیں کہ ایران کے پاس جوہری ہتھیار نہ ہوں، اسی لیے یہ حملہ کیا گیا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ امریکی وضاحت بھی سامنے آئی ہے۔ تباہی کے مناظر اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اسرائیلی فضائی حملے کے بعد جن بلڈنگز کو اور تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا ان کے نقصان کی تصاویر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس نوعیت کا یہ حملہ تھا اور اس کے بعد نقصان کی کیا نوعیت ہے۔ بلڈنگ کے اندر اس وقت آگ بھی دیکھی جا سکتی ہے، فضا میں دھوئیں کے بادل دیکھے جا سکتے ہیں، شعلے بھی دیکھے جا سکتے ہیں دیگر فوٹیجز میں، اور ان تصاویر میں جن عمارتوں کو نشانہ بنایا دیکھا جا سکتا ہے کہ نقصان ہوا ہے۔ تہران یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ رہائشی علاقوں کو نشانہ بنایا گیا ہے، جبکہ اسرائیل نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ فوجی تنصیبات اور جوہری تنصیبات ہیں جنہیں نشانہ بنایا گیا ہے، جن میں فوجی کمانڈرز کو نشانہ بنایا گیا ہے، جبکہ جوہری تنصیبات وہ ہیں جہاں پر 15 جوہری بم بنانے کے لیے ایران کے پاس کافی مواد موجود تھا۔ حملوں کے بعد اس بلڈنگ میں یہ آگ لگی، فضائی حملہ، جس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں تباہی کے مناظر، آگ کے شعلے دور سے دیکھے جا رہے ہیں اور دھوئیں کے بادل بھی دیکھے جا رہے ہیں۔ اس حملے کے بعد امریکی حکام یہ وضاحت دے رہے ہیں اور ساتھ ہی خبردار بھی کر رہے ہیں کہ ایران کو امریکی مفادات یا اہلکاروں کو نشانہ نہیں بنانا چاہیے۔ ہم ایران کے خلاف حملوں میں ملوث نہیں ہیں۔ مارکو روبیو نے کہا کہ اسرائیل نے ایران کے خلاف یک طرفہ کارروائی کی ہے۔ اس سے پہلے امریکی صدر بھی یہ وضاحت کر چکے ہیں کہ اگر ایران پر حملہ ہوا، جو کہ امریکی اخبار نے دعویٰ کیا، تو انہوں نے کہا کہ اس میں امریکہ ملوث نہیں ہوگا۔ ساتھ ہی ساتھ امریکی میڈیا میں یہ رپورٹ بھی آئی کہ ایران کے اوپر حملے کے لیے امریکہ نے اسرائیل کو منع کیا اور امریکی تجویز کو اسرائیل کی جانب سے مسترد کیا گیا۔ ساتھ ہی بتایا گیا اسرائیل حملے کے لیے مکمل طور پر تیار ہے۔ سینئر اسرائیلی عہدیدار کو کوٹ کیا گیا جس میں انہوں نے بتایا کہ ایران جوہری پیداوار اگر ترک نہیں کرتا تو اتوار تک حملہ کیا جا سکتا ہے، لیکن آج جمعے کی صبح ہی پیشگی حملہ کر دیا گیا ہے اور اسرائیل یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ ایران پر حملے کا یہ پہلا مرحلہ تھا جسے مکمل کر لیا گیا ہے، جس میں تباہی کے مناظر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور آپ کو بتائیں جو ہمارے وہ ناظرین جنہوں نے ہمیں ابھی جوائن کیا ہے
تقریباً آدھا گھنٹہ قبل ایران کے دارالحکومت تہران پر یہ حملہ کیا گیا. فضائی حملہ تھا. اسرائیل نے یہ حملہ کیا اور بتایا گیا کہ ایران پر حملے کا یہ پہلا مرحلہ تھا جسے مکمل کر لیا گیا ہے. اسرائیلی میڈیا کے مطابق اسرائیلی فضائیہ کے درجنوں لڑاکا طیاروں نے یہ حملہ کیا ہے. ایسی اطلاعات ہیں کہ اسرائیل نے پاسداران انقلاب کے چیف آف سٹاف کو بھی نشانہ بنایا ہے. تاہم ایرانی میڈیا نے اس کی تصدیق نہیں کی ہے. یہ بڑی خبر ہے. اسرائیلی میڈیا یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ اسرائیلی فضائیہ کے درجنوں لڑاکا طیاروں نے یہ حملہ کیا ہے. ایسی اطلاعات ہیں کہ اسرائیل نے پاسداران انقلاب کے چیف آف سٹاف کو بھی نشانہ بنایا ہے. تاہم ایرانی میڈیا نے اس کی تصدیق نہیں کی ہے. اسرائیلی فوجی عہدیدار کے مطابق اسرائیل نے ایران میں درجنوں مقامات کو نشانہ بنایا. ان میں جوہری اور فوجی اہداف شامل ہیں. ایرانی کمانڈرز کو بھی نشانہ بنایا گیا. اسرائیلی فوجی عہدیدار کے مطابق ایران کے پاس آئندہ چند دنوں میں 15 جوہری بم بنانے کے لیے کافی مواد موجود تھا. اسی لیے یہ پیشگی حملے کیے گئے ہیں. پریمپٹیو سٹرائک کا نام دیا گیا ہے اور یہ بتایا گیا ہے کہ پیشگی حملے کیے گئے ہیں جس کا پہلا مرحلہ مکمل کرنے کا دعویٰ کیا گیا ہے. اس بات کی نشاندہی ہے کہ آئندہ بھی مزید حملے ہو سکتے ہیں. ایران کا رد عمل یا رسپانس کیا ہوگا یہ بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ ایرانی قیادت پاسداران انقلاب اور ایرانی صدر مسعود پزشکیان متعدد بار یہ کہہ چکے ہیں کہ اگر ایران پر حملہ کیا گیا تو امریکہ اور اسرائیل کو سرپرائز ملے گا. ایرانی فوج دشمن کی نقل و حرکت پر نظر رکھے ہوئے ہے اور پوری طرح سے تیار ہے. خطے کے اندر انہوں نے کہا کہ جتنے بھی امریکی بیسز ہیں وہ ایران کے ٹارگٹ پر ہیں اور امریکہ کو اس خطے سے نکلنا پڑے گا. نقصانات کے حوالے سے انہوں نے دعویٰ کیا. وہ یہ بتا رہے تھے پیشگی طور پر اگر ایران پر حملہ ہوا تو ہم جو اٹیک کریں گے, ہم جو ریسپانس دیں گے اس سے امریکہ کو زیادہ نقصان ہوگا, ایران کو اتنا نقصان نہیں ہوگا. اور اس پہلے مرحلے کے حملے کے بعد جو نقصان ہوا ہے اس کی جو ویژول کنفرمیشن ابھی تک سامنے آ سکی ہے اس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کئی بلڈنگز ہیں جنہیں نشانہ بنایا گیا ہے, ان میں آگ بھی لگی ہوئی ہے. دھماکے کے بعد کے مناظر ہیں, حملوں کے بعد کے مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں. کچھ تصاویر بھی ہیں جن میں دیکھا جا سکتا ہے کہ سڑک پر کھڑی گاڑیاں بھی اس حملے کی زد میں آئی ہیں اور انہیں نقصان پہنچا ہے, جبکہ کئی عمارتیں ایسی ہیں جنہیں نقصان پہنچا ہے اور ان میں آگ بھی لگی ہے. ایران کی جانب سے جواب میں یہ وضاحت آئی ہے کہ اسرائیل نے جو حملے کیے ہیں اس میں تہران میں رہائشی عمارتوں کو نشانہ بنایا گیا ہے اور سویلینز کو ٹارگٹ کیا گیا ہے. ایرانی میڈیا یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ تہران کے متعدد رہائشی علاقے ہیں جہاں نشانہ بنایا گیا. تاہم یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایران کی جانب سے جوابی بیلسٹک میزائل حملوں کا خدشہ ہے جس کے سبب اسرائیل میں ہائی الرٹ بھی کر دیا گیا ہے. جس طرح سے ایرانی قیادت کہہ چکی ہے کہ وہ رسپانس دیں گے, یہ رسپانس کب ہوتا ہے یہ دیکھنا اب باقی ہے. ایران کی جانب سے جوابی بیلسٹک میزائلوں کے حملے کے خدشے کے سبب اسرائیل میں بھی ہائی الرٹ کر دیا گیا ہے. ماضی میں بھی دیکھا گیا ہے جب اسرائیل کی جانب سے ایران پر حملہ کیا گیا, وہ چاہے فضائی ہو یا ان کے لڑاکا طیاروں نے جا کر حملہ کیا ہو, جواب میں اسرائیل کے اوپر ان کے دارالحکومت اور دیگر شہروں میں بھی ایران کی جانب سے بیلسٹک میزائل فائر کیے گئے اور ان میں اسرائیل کو بھی نقصان پہنچا. ساتھ ہی ساتھ اسرائیلی حملے کے بعد امریکی وضاحت بھی سامنے آ رہی ہے. امریکی صدر اور وزیر خارجہ مارکو روبیو نے وضاحت کی ہے کہ ایران کے اوپر حملے کے اندر امریکہ براہ راست ملوث نہیں ہے. اسرائیل کی جانب سے یک طرفہ کارروائی کی گئی ہے اور اب سے کچھ دیر پہلے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے بھی خطاب کیا اور انہوں نے نہ صرف اسرائیلی امریکی بلکہ ایرانی عوام کو بھی مخاطب کیا, جس میں انہوں نے کہا کہ ہم اسرائیل کی تاریخ کے فیصلہ کن موڑ پر ہیں. ہماری لڑائی ایرانی عوام سے نہیں ہے بلکہ بروٹل ڈکٹیٹرشپ سے ہے. ایران کے جوہری افزودگی نظام کو نشانہ بنایا گیا. خبر ایجنسی نے بھی اس بات کی کنفرمیشن کی کہ جوہری تنصیب کے قریب متعدد دھماکوں کی آواز سنی گئی ہے. جس طرح سے اسرائیلی وزیر اعظم نے کہا کہ ایران کی جوہری افزودگی کی اہم تنصیب کو نشانہ بنایا گیا. اس بات کو کورابریٹ کر رہی ہے دیگر خبر ایجنسی اور اس متعلق بتایا جا رہا ہے کہ فوجی اور جوہری تنصیب کو نشانہ بنایا گیا ہے جہاں متعدد دھماکے سنے گئے. اس سے پہلے چند گھنٹوں پہلے ہی عالمی ایٹمی توانائی ایجنسی نے 20 سال بعد تقریباً یہ پہلی بار کہا تھا کہ ایران جوہری عدم پھیلاؤ کی ذمہ داریوں کے خلاف کام کر رہا ہے.
35 رکنی ان کا بورڈ آف گورننس تھا جو بند کمرے میں اجلاس ہوا اور ایران کے خلاف اس میں قرارداد منظور کی گئی. تہران کی عالمی توانائی کی ایجنسی نے اس قرارداد کی مذمت کی تھی اور کہا تھا کہ ان کی سائٹ سینٹریفیوجز کے ساتھ مکمل طور پر اپ گریڈ کرنے کا اعلان کرتے ہیں. ایران کی ایٹمی توانائی آرگنائزیشن کے ترجمان نے کہا تھا کہ نئی مجاز سائٹ کو انتہائی اعلی حفاظتی معیار کے ساتھ ڈیزائن کیا جائے گا اور یہ ایران کا تیسرا افزودگی کمپلیکس ہوگا. ایک طرف IAEA کی جانب سے ایران کے خلاف مذمتی قرارداد منظور کی گئی، دوسری جانب ایران کی توانائی آرگنائزیشن نے کہا کہ نئی مجاز سائٹ کو اعلی حفاظتی معیار کے ساتھ ڈیزائن کیا جائے گا. اور آج صبح ایران کے دارالحکومت تہران پر پیشگی حملہ کیا گیا جسے پریمپٹیو اسٹرائک اسرائیل کہہ رہا ہے. ایران پر حملے کا یہ پہلا مرحلہ مکمل ہونے کا دعویٰ کیا گیا اسرائیل کی جانب سے. اسرائیلی فوجی عہدیدار کے مطابق اسرائیل نے ایران میں درجنوں مقامات کو نشانہ بنایا اور اسرائیل یہ کلیم کر رہا ہے کہ یہ وہ مقامات ہیں جو جوہری اور فوجی اہداف رکھتے ہیں. ایرانی کمانڈرز کو بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے. اسرائیلی فوجی عہدیدار کا کہنا ہے کہ ایران کے پاس چند دنوں میں 15 جوہری بم بنانے کے لیے کافی مواد موجود تھا، اس لیے پہلے مرحلے میں انہیں ٹارگٹ کیا گیا ہے. ساتھ ہی ساتھ اس حملے کے بعد وزیر خارجہ مارکو روبیو نے وضاحت کی ہے کہ اسرائیل نے ایران کے خلاف یک طرفہ طور پر کارروائی کی ہے. امریکہ ایران کے خلاف حملوں میں ملوث نہیں ہے. ایران کو امریکی مفادات یا اہلکاروں کو نشانہ نہیں بنانا چاہیے، جبکہ ایران کا کہنا ہے کہ ایران ملک کا فضائی دفاعی نظام مکمل طور پر الرٹ رکھے ہوئے ہے. ایران نے تہران کے امام خمینی ہوائی اڈے پر تمام پروازیں معطل کی ہیں اور شاید جوابی کارروائی کے لیے یہ عمل کیا گیا ہے. ایرانی قیادت کا اعلیٰ سیکیورٹی اجلاس اس وقت جاری ہے. ایرانی میڈیا کے مطابق تہران میں متعدد رہائشی علاقوں کو نشانہ بنایا گیا. ایران کی جانب سے جوابی بیلسٹک میزائل حملوں کا نشانہ بننے کے سبب اس کے خدشے کے سبب اسرائیل میں ہائی الرٹ بھی کر دیا گیا ہے. امریکی صدر نے اس متعلق پہلے خبردار کیا تھا کہ ایران سے جوہری مسئلے کے سفارتی حل کے لیے وہ پرعزم ہے، لیکن اگر ایسا نہ ہوا تو ایران کی انتظامیہ کو وہ خبردار کرتے ہیں کہ ممکنہ طور پر اسرائیل کا حملہ ہو سکتا ہے. ایران کے ساتھ مذاکرات کی ہدایت کی انہوں نے انتظامیہ کو، سخت مذاکرات کا کہا اور انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے ایران کو جوہری ہتھیاروں کے حصول کا عمل ترک کرنا ہوگا. ایران سے تنازع سے بچنے کو وہ پسند کریں گے. اسرائیلی حملہ ممکن ہے کہ ہو جائے. وہ یہ نہیں چاہیں گے کہ اسرائیلی حملہ ہو، لیکن ایسا ہو سکتا ہے کہ یہ حملہ ناگزیر ہو. ایران سے وہ معاہدہ کرنا چاہتے ہیں، معاہدے کے قریب ہیں. یہ بات دہرائی انہوں نے کہ ہم معاہدے کے قریب ہیں، دوستانہ راستے کو ترجیح دیں گے. بڑے تنازع کا خطرہ بھی ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ موجود ہے اور بہت جلد ہی کچھ ہو سکتا ہے. اور چند ہی گھنٹوں بعد ایران نے اب تازہ ترین خبر یہ آ رہی ہے کہ ایران نے بھی جوابی حملہ کر دیا ہے. جس طرح سے ایران کی جانب سے ایران نے ریئیکٹ کیا ہے، ایران کی جانب سے جوابی بیلسٹک حملوں کا خدشہ ہونے کے سبب اسرائیل میں ہائی الرٹ کر دیا گیا ہے. ایرانی پارلیمنٹ میں قومی سلامتی اور خارجہ پالیسی کمیٹی کے نمائندے ابراہیم رضائی نے اسرائیل کو ایران کے جوابی حملے سے خبردار کیا ہے. کہا تل ابیب کی کارروائیوں کا بھرپور جواب دیا جائے گا. جس سے پہلے خبردار کیا جا رہا تھا، اب ایرانی پارلیمنٹ میں قومی سلامتی اور خارجہ پالیسی کمیٹی کے نمائندے ابراہیم رضائی نے اسرائیل کو ایران کے جوابی حملے سے خبردار کر دیا ہے. کہا تل ابیب کی کارروائیوں کا بھرپور جواب دیا جائے گا. ایرانی پارلیمنٹ میں قومی سلامتی اور خارجہ پالیسی کمیٹی کے نمائندے ابراہیم رضائی نے اسرائیل کو ایران کے جوابی حملے سے خبردار کیا ہے. کہا تل ابیب کی کارروائیوں کا بھرپور جواب دیا جائے گا. اس سے پہلے ایرانی قیادت یہ خبردار کر چکی ہے کہ اگر ایران پر حملہ ہوا تو اس کا بھرپور جواب دیا جائے گا. دوسری جانب ایک اور اہم خبر آپ کو دیں، خبر ایجنسی یہ رپورٹ کر رہی ہے کہ عراق نے بھی ملک بھر میں اپنی فضائی حدود کو بند کر دیا ہے. مشرق وسطی میں بگڑتی صورتحال اور اس متعلق دوسرے ممالک بھی اپنے پریکاشنری میجرز لے رہے ہیں. خبر ایجنسی یہ رپورٹ کر رہی ہے کہ عراق نے ملک بھر میں اپنی فضائی حدود بند کر دی ہے. ممکنہ طور پر ایران کا جوابی حملہ ہو سکتا ہے اور اسی سلسلے میں عراق نے بھی ملک بھر میں اپنی فضائی حدود بند کر دی ہے. ساتھ ہی ساتھ ایرانی پارلیمنٹ میں قومی سلامتی اور خارجہ پالیسی کمیٹی کے نمائندے ابراہیم رضائی نے اسرائیل کو ایران کے جوابی حملے سے بھی خبردار کیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ تل ابیب کی کارروائیوں کا بھرپور جواب دیا جائے گا.